کا تقوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ قرآن میں نار کا تقوی ہے، واتقوا النار واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کا تقوی اختیار کرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں کس بات کا تقوی ہے؟ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا؟ پہلی بات، اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ مذکور ہے قرآن میں، اس سے زیادہ کسی اور تقوی کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی سے مزید۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مڑ گئے، تو پھر آپ کی حفاظت ختم۔ اپنے آپ کو بچاؤ اس مصیبت سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا غلط مفہوم ہے۔ وہ خاف اللہ، خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے زیادہ ڈرا کرو۔ رہب، خوف، خشیہ، یہ خوف کے الفاظ ہیں۔ تقوی کا تعلق خوف سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق ہے اپنی احتیاط کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ واتقوا اللہ ہے۔ واتقوا یومن کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کی تیاری میں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اس دن سے بچائے کرو۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جب بچے کے بال بھی سفید پڑ جائیں گے؟ اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ کیف تتقون، وہاں اپنے آپ کو بچانے والی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اچھی نیت کر کے جانا چاہیے، آپ کو ٹھیک سے پیکنگ کر کے بھی جانا چاہیے، اپنا ذرا سفر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ پیسے مناسب مقدار میں ہو، وہاں جا کر مصیبت نہ پڑ جائے۔ بینک کو انفارم کر دیں کہ میرا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہاں بھی چل پڑے، پاسپورٹ سنبھال کے رکھ کے جانا چاہیے۔ اس کو کہا گیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنی تمام چیزوں کا اہتمام کرو اور بہترین اہتمام تقوی ہے، یعنی دل کا تقوی بھی اور احتیاط بھی کہ تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ جا کے باہر، ایک دن کا کھانا لے کے صحرا میں نکل گئے، ایسا نہ کر لینا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح جو سب سے بہترین اور سب سے باریک تقوی کی دلیل قرآن میں ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، المفعول بِهِ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کے بارے میں احتیاط کرو جس کے نام پہ تم قسمیں کھا کے ایک دوسرے سے چیزیں پوچھتے ہو، ایک دوسرے سے جب تم مطالبے کرتے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ کچھ دے دو، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو، جس کا واسطہ دے دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو اس کے بارے میں احتیاط کرو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے والارحام، اور کس اور چیز کا تقوی کرو؟ ماں کی کوکھ کا احترام کرو، اس سے بھی بچ کے رہو، یعنی تمام رشتے جو خون کے رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، ان کا بھی تقوی کرنا، ان کے معاملے میں بچ کے رہنا، رحمی رشتے۔ تو یہاں پر اتقوا ما بین ایدیکم، آپ کے آگے جو بات آ رہی ہے آپ کا مستقبل، وہ ما بین ایدیکم بہت وسیع الفاظ ہیں، اس میں آپ کا کل بھی ہے، آج کا باقی کا دن بھی ہے، اور وہ حساب والا دن بھی ہے، یعنی آپ کا تمام مستقبل، اس کے بارے میں احتیاط کرو، اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور تمہارے پیچھے جو رہ گیا ہے اس کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو ہم سیکھ چکے ہیں تاریخ سے کچھ سیکھو، عبرت لو۔ دوسرا اس کا ذاتی معنی یہ ہے کہ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں، ہماری تاریخ میں، ہماری اپنی پرسنل ہسٹری میں کافی غلطیاں ہیں، کافی ساری شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں جس کا شاید کسی اور کو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ضرور ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اپنی ذاتی تاریخ سے تو کچھ احتیاط کر لو، تمہیں نہیں، تم کیا اتنے سیکیور ہو کہ تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ تمہیں آگے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ آگے کی فکر تمہیں اس لیے ہونی چاہیے کہ پیچھے تم کچھ کرائم کر چکے ہو، پیچھے کچھ حرکتیں کر چکے ہو۔ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور اگر یہ تقوی اختیار کر لو گے لعلکم ترحمون، یہ اس لیے کرو تاکہ تم پر رحم کھایا جائے۔ رحم کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا ضروری ہے۔ رحم عربی میں اردو سے تھوڑا سا اس کا باریک سا فرق ہے، اور انگلش میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ رحم کا عام ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے مرسی، رحمہ، مرسی۔ اب مرسی کا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کسی پہ مجھ پہ رحم کھاؤ، مجھ پہ رحم کھاؤ، ٹیچر سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا استاد جی تھوڑا رحم کھا لیں، اس کا مطلب ہے سزا ملنے والی تھی، اچھا چلو نہیں سزا دیتا، رحم کھا لیتا ہوں۔ رحم کا مقصد ہے کہ وہ بری چیز ہونے والی تھی اور وہ ہوتے ہوتے رک گئی تو وہ رحم ہے۔ یہ عربی میں مسئلہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا
اور کسی نے آپ کو سپیئر کر دیا تو اس نے آپ کو مرسی دکھائی دی، آپ کو آپ پر رحم کر دیا، آپ پہ ترس آ کے اس نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں، رحم کے معنی اصل میں عربی میں ماں کے پیٹ کے سے متعلق ہیں. رحم